أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل قل صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض للذي ببكة بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبكى أعناق الجبابرة تدقها بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة كما في حديث صحيحين وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات زبدة بيضاء فضحيت الأرض من تحته مباركا حال من الذي أي ذا بركة وهدى للعالمين لأنه قبلتهم. قال تعالی شارح کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قال تعالی فمن افترا علی اللہ الکذب تو جس نے افترا علی اللہ پر باندھا الکذب جھوٹ جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا من بعد اس کے بعد کس کے بعد یہ اشارہ کس طرف ہے؟ شارح کہتے ہیں یہ نہیں ظہور الحجہ حجت کے ظاہر ہونے کے بعد حجت کے کہلاؤ نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو حرام کیا نہیں تھا وہ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا تو وہ نہیں نہ آ سکے نا. تو حجت کے ظاہر ہونے کے بعد بہین طور کہ حرام کرنا یہ انما کان من جہت یعقوب علیہ السلام کی جہت سے تھا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھا لا عہد ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں تھا. یہ حجت کے ظاہر ہونے کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کیا مطلب؟ المتجاوزون الحق الى الباطل حق سے باطل کی طرف بڑھنے والے ہیں تو حد سے تجاوز کر کے باطل کی طرف جانے والے ہیں. قل صدق اللہ محبوب فرما دیجئے صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا فی اس میں کا جمیع ما خبر بھی جیسے کہ اس نے جمیع خبروں میں سچ فرمایا جیسا کہ اس جمیع خبروں میں جو اس نے دی ہیں اس نے سچ فرمایا اس میں بھی اللہ نے سچ فرمایا. فتبعوا ملت ابراہیم پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. کس کی؟ ملت ابراہیم کی جو ہر دین سے الگ دین اسلام پر ہے. ٹھیک ہے تو ملت ابراہیم التی انا علیہا میں وہ ملت ابراہیم شارح اس میں عبارت لائے جس پر میں ہوں جس پر رسول اکرم یعنی وہ دین اسلام ہے وہ تو اس پر میں ہوں. حنیفا مائلا کل دین ہر دین سے الگ ہر دین سے الی دین الاسلام دین اسلام پر دین اسلام کی طرف دین وما کان من المشرکین اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. اگلی جو آیت ہے ان اول بیت شارح کہتے ہیں ونازل لما قالوا یہ آیت اتری اس وقت جب انہوں نے کہا قبلتنا قبل قبلتکم جب انہوں نے یہودی نے کہا کہ تمہارا قبلے سے پہلے ہمارا قبلہ ہے ہمارا قبلہ تمہارے قبلہ یعنی بیت المقدس یہ بیت اللہ سے پہلے ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کی جگہ کیا بنایا گیا؟ عبادت کرنے کی جگہ. شارح نے یہ متعبدن کو محذوف نکالا یعنی سب سے پہلا گھر جو عبادت کی جگہ مقرر کیا گیا عبادت کی لوگوں کے لیے فی الارض کس میں زمین میں للذی ببکہ وہ مکہ میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ مکہ میں. یہاں ببکہ بالبا با کے ساتھ ہے. ایک لغت مکہ میں بھی ہے ایک لغت یہ للذی ببکہ للذی بمکہ سمیت بذالک اس کے ساتھ کیوں نام رکھا گیا بکہ کے ساتھ اس کا نام کیوں رکھا گیا اس جگہ کا؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَبَكُّ أَعْنَاقَ الْجَبَابِرَ
کیونکہ یہ جابروں کی گردنوں کو ہلاک کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تدقها یعنی ان کی گردنیں توڑ دیتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے. ان کو یہ جب بھی جابر لوگ ناپاک ارادہ کر کے اس کی طرف بڑھتے تو پھر یہ اسے انہیں ہلاک کر دیا جاتا، انہیں ذلیل کر دیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا. اس لیے سے بکا کہتے ہیں. بناہ الملائکہ، فرشتوں نے اس کو بنایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. فرشتوں نے اس کو دیکھو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا. ووضع بعد الاقصی، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا. اس کے وبینہما 40 سنۃ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ کعبہ کی بنا اور اقصی کی بنا کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. کما فی حدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے. اور فی حدیثین، اور اس باب میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو زمین کے اوپر، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو پانی کے اوپر ظاہر ہوا وہ زبدۃ بیضاء، سفید جاگ، سفید وہ یہی ہے. وہ پھر زمین اس کے نیچے پھیلا دی گئی، پھر زمین کو فَدُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ، تو اس کے نیچے زمین کو پھیلا دیا گیا. تو یہ وہ جگہ تو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ مبارکن، برکت والا. یہ حال ہے، حال من الذی، یہ کسے حال ہے؟ الذی سے، الذی بمکہ سے حال ہے. یعنی ذا برکتن، یعنی سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا برکت والا، برکت وہدن، اور ہدایت دینے والا، للعالمین، جہان والوں کو، لِأَنَّهُ قِبْلَتُهُمْ، کیونکہ وہ ان سب کا قبلہ ہے، ان سب کا قبلہ ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.